الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، انسانوں، مومنوں، نماز کو قائم کرو، دن کے دونوں اطراف یعنی صبح و شام اور رات کے ایک پہر میں۔ اللہ جل شانہ نے مسلمان قوم پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ گویا کہ اللہ جل شانہ نے دن رات کے اندر 5 نمازیں فرض فرمائی اور ان کے اوقات کو پہچاننے کی بھی تلقین فرمائی۔ نماز کے لیے اللہ جل شانہ نے وقت کو سبب قرار دیا ہے، اور سبب کو انسان پہچانے گا، وقت کو پہچانے گا تو تب ہی فریضے کو ادا کر پائے گا۔ گویا کہ اللہ جل شانہ اپنے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرا بندہ، میرے اس حکم کو تو پورا کرے گا، اور اس کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو جانتے ہوئے، ان شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے، اور میرے حکم کی بجا آوری کے لیے جتنے بھی آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان کا خیال اور لحاظ کرتے ہوئے ان کو ادا کرے گا، تو میں رب تیری اس عبادت کو قبول کر کے تیرے ساتھ اپنے انعامات و احسانات والا معاملہ بھی کروں گا۔ گویا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے جتنی بھی ہدایات اور احکامات اتارے ہیں، ان ہدایات اور احکامات کو پورا کرنے کے لیے کچھ آداب اور شرائط بھی ہیں۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کو پہچاننا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمان قوم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، ان 5 نمازوں کے اوقات بھی متعین فرمائے ہیں۔ سابقہ قوموں کے لیے نمازوں کے اوقات میں سے پہلا وقت مقرر ہوا کرتا تھا، اور کچھ اقوام، کچھ انبیاء کی امتیں ایسی گزری ہیں کہ ان انبیاء کو جو نماز دی گئی تھی، ان نمازوں کی بجا آوری اور ادائیگی کے لیے اس وقت کا جو آخری وقت ہوا کرتا تھا اس کا تعین فرمایا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دیگر امتیازات اور صفات ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصی صفت یہ بھی ہے، اللہ جل شانہ نے میرے آپ کے لیے اور مسلمان قوم کی آسانی کے لیے اس وقت کے اندر وسعت اور گنجائش پیدا فرما دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو نمازوں کے اوقات جو دیے گئے ہیں، یہ اول وقت سے آخر وقت تک یہ اتنی وسعت والا وقت ہے کہ مسلمان آدمی اس حکم کو پورا کرنے میں کوئی تردد، کوئی مشکل اور پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے، اور اس حکم الہی کو یہ آسانی کے ساتھ ادا اور اس کو وہ پورا کر سکے۔ چنانچہ اول وقت اور آخر وقت یہ، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا ان للصلاۃ اولا وآخرا، کہ ہر نماز کے لیے اس کا اول وقت بھی ہے اور اس کا آخری وقت بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز کا پہلا وقت ہے جس وقت وہ نماز کا حکم یہ اس انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نماز کو پورا ادا کرنا اس انسان کے لیے جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ اور اس نماز کی ادائیگی کا آخری وقت بھی ہے
کہ یہ انسان اس پہلے وقت سے لے کے آخری وقت کے درمیان تک کے جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں سے کسی وقت میں بھی اس نماز کو پورا کر سکے اور ادا کر سکے۔ تو فرمایا ان للصلاۃ اولا و آخرا، کہ ہر نماز کے لیے اس کا پہلا وقت بھی ہے اور اس کا آخری وقت بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا الصلاۃ لوقتھا، کہ نماز اپنے اوقات کے اندر ہے۔ گویا کہ نماز کا وقت جب تک داخل اور شروع نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت سے پہلے اگر کوئی انسان کسی نماز کو ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نماز اس کی ادا نہیں ہوگی۔ گویا کہ نماز کے ادائیگی کے لیے اور اس کی درستگی کے لیے اس کے وقت کا ہونا یہ ضروری ٹھہرا، اور وقت جب داخل ہو جائے گا تو تب ہی یہ انسان اس حکم کو پورا کرے گا، اس نماز کو ادا کرے گا، تو جا کر اس انسان کی وہ نماز اللہ جل شانہ کے ہاں قبول ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی، ورنہ وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو کہا جاتا ہے ہدایت، کہ انسان رب تعالیٰ کے حکم کو سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور اس حکم کی بجا آوری کی جو شرائط ہیں ان کو بھی سمجھ رہا ہے اور جان رہا ہے، اور ان آداب کو بھی پورا کر پا رہا ہے، تو تب جا کر اللہ جل شانہ کا یہ حکم، یہ فریضہ اس انسان کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جب یہ انسان ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے اس حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے، تو تب جا کر یہ وہ حکم اللہ جل شانہ کے ہاں قبولیت کا مقام پا سکتا ہے، اور وہ اس لائق اور قابل ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس حکم کو پورا فرما لیں گے، اس کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ فرمایا وہ ایک شاعر کہتے ہیں، فرمایا عشق تیرا نہ ہو جس کا قبلہ نما، فرمایا اس پہ کیسے کھلے گی سبیل ہدا۔ گویا کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، فرمایا کہ یہ انسان فرمایا کہ رب تعالیٰ کے ساتھ جو اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، رب تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ اس وقت فرمایا کہ اس انسان کو اس بات کا بھی لحاظ اور خیال کرنا چاہیے کہ اس حکم کی بجا آوری کی شرائط کیا ہیں، آداب کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، تاکہ اس خیال سے وہ فرمایا کہ اس حکم کو پورا کرے گا تو فرمایا کہ وہ عند اللہ تو قبولیت سے نوازا جائے گا۔ فرمایا عشق تیرا نہ ہو جس کا قبلہ نما، اس پہ کیسے کھلے گی سبیل ہدا۔ فرمایا دوسری مصرے کے اندر شاعر کہتا ہے، تیری بتلائی ہوئی راہ پہ چلے تو ملے، تیری بتلائی ہوئی راہ پہ چلے تو ملے، اطمینان و سکینت کی نوری ردا۔ گویا کہ انسان جب اللہ جل شانہ کے حکم کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرے گا تو اس انسان کو رب تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ اے میرا بندہ، جب تو میری عبادت کرے گا، میرے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، میں تجھے دنیا اور اس کے آخرت کے عذابات سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے تجھے محفوظ کر لوں گا، اور تجھے اطمینان عطا کر دیا جائے گا، تیرے اوپر سکینہ کی نازی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، اور تجھے جو ہے وہ میں اپنی نورانیت کی ردا اور چادر سے ڈھانپ دوں گا۔ تو فرمایا کہ تیری بتلائی ہوئی راہ پہ چلے تو ملے، اطمینان و سکینت کی نوری ردا۔ تو گویا کہ مجھے آپ کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا جو بھی حکم ہے، نماز کا حکم ہو، دیگر احکامات الہی ہیں، ہر حکم کو اس کے موقع اور محال کے مناسبت سے اور اس کی تقاضے کے مطابق ہم اس کو پورا کرنے والے ہو جائیں، لیکن ان حکم الہیہ کو ہم پورا کرنے والے اس طور پر ہونے چاہیے کہ جتنی بھی اس کی شرائط اور آداب ہیں ان کو کما حق اپنانے والے ہوں، ان کی رعایت کرنے والے ہوں، خیال رکھنے والے ہوں۔ اللہ جل شانہ کی ذات مجھے آپ کو، ساری مسلمان قوم کو اپنے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے دربار عالیہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہماری نجات کا اس کو ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔